بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ وائس آف مسلم میں آنے والے تمام دوستوں کو ہم اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم آپ کی خدمت میں ایک نیا قصہ لائے ہیں جو کہ ایک حیرت انگیز اور پر اسرار ہے۔ یہ قصہ ایک موچی قصہ شروع کرنے سے پہلے میرے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور ساتھ دیے گئے بیل بٹن کو پریس کر دیں، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوگی۔ میں اپنے دوست کی شادی اٹینڈ کرنے کے لیے اس کے گاؤں گیا۔ وہ گاؤں بہت ہی خوبصورت اور پرامن تھا۔ وہاں پر خود کو میں پرسکون اور محفوظ محسوس کر رہا تھا۔ میں اپنے دوست کے ساتھ گاؤں کی سیر کر رہا تھا کہ میرے دوست نے مجھے ایک قصہ سنایا جو کہ موچی پر تھا، اور اس نے بتایا کہ یہ موچی یہاں پر بہت مشہور ہے اور اس کی وجہ شہرت اس کا کام نہیں بلکہ کچھ اور ہی ہے۔ موچی اپنی پر اسرار عادت کی وجہ سے مشہور تھا۔ میرے دوست نے مجھے اس کے بارے میں بتانا شروع کیا تو میرے دل میں جستجو پیدا ہوئی، کیوں نہ اس کو دیکھا جائے۔ میں اور میرا دوست اس کی طرف روانہ ہوئے۔ جب میں وہاں پر جا کر دیکھا تو وہاں پر کوئی دکان نہ تھی، بلکہ ایک درخت کے نیچے ایک بزرگ آدمی کپڑا بچھا کر اور اپنا مختصر سے سامان ایک باکس میں رکھ کر بیٹھا ہوا تھا۔ میں اس کو دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ تو میرے دوست نے بتایا کہ ہم سب نے بہت کوشش کر دی، اس کو کئی بار کہا کہ ہم آپ کو دکان بنا کر دیتے ہیں یا فلانی دکان میں شفٹ ہو جاؤ، پر مجال ہے جو اس نے کسی کی بات مانی۔ یہ پچھلے 50 سال سے اسی درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنا کام سر انجام دے رہا ہے۔ اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ کسی کا بھی جوتا اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اس پر آنے والی تکلیف، دکھ، پریشانیاں یا خوشی کا بتا سکتا ہے، جو کہ واقعہ میں ہی بہت حیرت انگیز ہے۔ ایک دفعہ اس کے پاس ایک بزرگ عورت آئی۔ اس نے کہا کہ میرا جوتا ٹوٹ چکا ہے، آپ میرے جوتے کی سلائی کر دو۔ اور ساتھ میں ہی اس نے یہ بات بھی کی کہ میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ تو اس نے ہنس کر کہا کہ اے بزرگ عورت، میں نے آپ سے کون سا پیسے مانگے۔ اتنے میں موچی نے اس کا جوتا اٹھایا اور اس کی مرمت شروع کر دی۔ بڑھیا ہنس کر کہنے لگی، لگتا ہے کہ آج جوتا اصل حقدار کو پاس پہنچ چکا ہے۔ وہ حیران ہوا اور پریشان ہوا اور اس چیز کا تعجب میں مبتلا ہو گیا کہ اتنا خستہ حال جوتا بھی کسی کا حقدار ہو سکتا ہے۔ اتنے میں اس نے اس کا جوتا مرمت کر دیا۔ بڑھیا نے اپنے ہاتھ سے ایک انگوٹھی اتار کر اس کو دی، ساتھ ہی اس کے درخت کے ارد گرد ایک دائرہ لگا دیا اور اس کو ایک جوتا دیا، ساتھ ایک نصیحت کی، اے میرے بیٹا، آپ ہمیشہ اس جوتے اور انگوٹھی کو اپنے ساتھ رکھنا، اور جب بھی کام پر آؤ تو ان کو پہن کر رکھنا۔ کچھ ٹائم بعد ہم دوبارہ سیر پر نکلے تو قدرتی طور پر میرا جوتا ٹوٹ گیا۔ میرا دوست مجھے اس موچی کے پاس لے گیا۔ موچی نے میرا جوتا اٹھایا اور اس کی مرمت شروع کر دی اور ساتھ میں مسکرانے لگا۔ تو میں نے اس سے مسکراہٹ کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا، تم بہت نصیب والے ہو۔ مجھے اس کی بات سمجھ نہ آئی۔ اس کے بعد پھر دوبارہ میں نے اس سے اس کی تفصیل کے بارے میں پوچھا کہ آپ نے اس طرح مجھے کیوں کہا۔ اس نے کہا، تمہاری زندگی میں آنے والے کچھ ٹائم بعد بہت ہی کامیابی لکھی ہے۔ وہ اندر ہی اندر سے خوش ہوا اور چپ کر کے چلا گیا۔ جوتا اسی کے پاس تھا کہ شادی ختم ہو گئی اور اس کے جانے کا ٹائم قریب آیا، ٹرین کا ٹائم ہو رہا تھا اور وہ موچی کے پاس گیا اپنا جوتا اٹھانے کے لیے۔ تو موچی اپنی جگہ پر موجود نہ تھا، اس کا شاگرد بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اپنا جوتا دریافت کیا کہ میرا جوتا مجھے دیں۔ اس نے کہا، جوتا استاد آ کر دیں گے، مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ انہوں نے بہت زیادہ اصرار کیا، جس کی وجہ سے شاگرد نے وہاں پر پڑے ہوئے تینوں جوتے ان کے سامنے رکھ دیے اور پوچھا کہ آپ کا جوتا کون سا ہے۔ اس میں سے ایک جوتے پر اس نے کہا، یہ میرا جوتا ہے۔ وہ جوتا لے کر روانہ ہو گیا۔ کچھ ہی عرصے بعد اس کا ویزا لگا اور وہ باہر کے ملک چلا گیا۔ وہاں پر جاتے ہی کچھ اس سے ایسا ہوا جس کی وجہ سے وہ گرفتار ہو گیا اور اس کو 5 سال کی قید کی۔ اور وہ روزانہ جیل میں بیٹھ کر یہی سوچتا تھا کہ میں کب یہاں سے رہا ہوں گا اور اس موچی کے پاس جاؤں گا جس نے مجھے الٹ تعبیر بتائی۔
تاکہ وہاں پر بسنے والے لوگوں کو بھی اس کی سچائی کا پتہ چلے۔ آخر کار کرتے کرتے 5 سال گزر گئے۔ 5 سال بعد اس کو رہائی ملی۔ رہائی ملنے کے بعد وہ اپنے دوست کے گاؤں گیا اور اس موچی سے جا کر ملا اور اس کو گلا شکوہ کرنے لگا اور اس کا گریبان پکڑ لیا۔ موچی نے مسکراتے ہوئے کہا، تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں جو باہر کے ملک گیا تھا، مجھے 5 سال کی قید ہوئی۔ موچی ہنسنے لگا اور کہنے لگا، میں امانت میں خیانت نہیں کرتا، کیا تم کو یقین ہے کہ تم اپنا ہی جوتا لے کر گئے تھے؟ اس پر میں پریشان ہو گیا اور سوچ میں مبتلا ہو گیا، جس کے بعد موچی نے مجھے میرا جوتا دیا اور کہا کہ تم واقعی ہی بہت نصیب والے ہو۔ وہ جو بزرگ عورت نے اس کو دعا دی تھی وہ واقعی ہی سچی تھی۔ اس کے بعد میں نے جوتا لیا اور پھر دوبارہ گھر کی طرف روانہ ہوا۔ واقعی کچھ عرصے بعد مجھے بہت اچھی جاب ہو گئی اور میری زندگی اور میرے حالات بدل گئے۔ اس واقعے کے بعد مجھے بھی اس موچی پر یقین ہو گیا کہ موچی کی پر اسرار عادت نے ہی اس کو اس دنیا میں کامیاب کر رکھا۔ میں اپنے دوست سے اجازت لی اور اپنے گھر روانہ ہو گیا۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔